الو ماشي الو ماشي الو ماشي. تصوير نده داسې ده. دا څه دی؟ دې مایک ده، څه شی دی په؟ موبایل. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال عليه السلام طلب كسب الحلال واجب بعد الفرائض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، شریعت مطہرہ نے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے ہماری زندگی کے جو بھی پہلو ہیں ہر ایک میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ دیکھو، یہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک عبادات ہے
اور ایک معاملات، دو پہلو ہیں، اور ظاہر بات ہے ان دونوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبادتی پہلو اور معاملاتی پہلو۔ عبادت کا تعلق اللہ جل جلالہ کی ذات سے ہے کہ اللہ جل جلالہ کی انسان عبادت کرے، جو بھی عبادتیں ہیں، جانی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، زبانی عبادتیں ہیں، دن کو ہیں، رات کو ہیں، عبادت صرف اور صرف خالص اللہ جل جلالہ کے لیے ہو۔ اور دوسرا پہلو جس پر انسانی زندگی قائم ہے وہ معاش، معاملات ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کی اچھائی اور برائی، کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کا اندازہ عبادات سے نہیں ہوتا، کہ عبادت سے ایک انسان پہچانا جائے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبادت تو ظاہر بات ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر شخص نے عبادت کرنی ہے، جیسے بھی ہو عبادت کرنی ہے۔ عند اللہ مقبول ہوگی تو اجر اور ثواب ہوگا، مقبول نہیں ہوگی تو اللہ کا حق ہے، اللہ بہتر جانے جو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن معاملات، کسب، کمائی، اس کا تعلق ظاہر بات ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اپنے معاملات یہ صاف رکھنے چاہیے۔ انسان کے جو بھی اخلاق ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بغض اور حسد ہے یا محبت ہے، انسان کے جو بھی افعال ہوتے ہیں وہ اس کا اثر جو ہے وہ معاملات سے ہوتا ہے۔ معاملات اچھے ہوں گے سب کچھ اچھا ہوگا، معاملات غلط ہوں گے سب کچھ غلط ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور پھر جو چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کی طرف بھی قرآن کریم نے پھر اشارہ کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزق، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، حرام سے بچنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی حرام ہے، فی نفسی ہی، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اللہ کے نام پر کسی جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، پیر و فقیر کے نام پر، کسی اور کے نام پر ذبح کرے، خنزیر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کہ یہ فی نفسی ہی حرام ہے۔
کسی علت کی وجہ سے نہیں، کسی سبب کی وجہ سے نہیں، فی نفسی ہی حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی تو حرام نہیں ہے، اصل میں تو اصل کے اعتبار سے تو حلال ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے اس میں حرمت آ جاتی ہے۔ سود ہے، اب پیسے تو حلال ہیں لیکن سود کی وجہ سے اس میں حرمت آ گئی۔ چوری کے پیسے ہیں، ڈاکے کا پیسے ہیں، فراڈ کے ذریعے سے کما رہے ہیں، پرایا حق دبا رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ اصل کے اعتبار سے تو حلال ہیں، لیکن حرمت جو آئی ہے وہ ایک عارض کی وجہ سے آئی ہے۔ تو دونوں سے، چاہے فی نفسی ہی حرام ہو، چاہے کسی عارض کی وجہ سے اس میں حرمت آئی ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال ہو، کھاؤ تم، حلال ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ دیکھو آپ نے گوشت پکا لیا، سالن پکا لیا، سالن حلال ہے، گوشت حلال ہے، دھنیا اس میں ڈالتے ہو، گھی ڈالتے ہو، ساری حلال چیزیں ہیں۔ اب یہ حلال تو ہے لیکن وہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے حلال تو ہے، طیب نہیں رہا، حلال اور پاکیزہ۔ اسی طریقے سے جو چیز انسان استعمال کرتا ہے اس پر کھانے کا اطلاق ہوا ہے۔ پیسے کھانا تو ظاہر بات ہے، پیسے کوئی روپیہ اور دینار اور درہم، سکے، یہ تو کوئی منہ میں نہیں ڈالتا۔ حرام پیسے ہیں، حلال پیسے ہیں، جو بھی ہے، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، ٹوپی خرید لیں، رومال خرید لیں، کپڑے خرید لیں، اور کوئی چیز خریدیں، ٹکٹ میں دیں، جو کچھ، اس سب پر کھانے کا اطلاق ہوتا ہے، استعمال کرنا مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کھانے کی چیز حرام پیسوں سے نہیں لے سکتے ہو، دوسری چیزیں لے لو، چلو یہ حرام پیسے ہیں، اس کے میں اپنے گھر کے لیے سونا تو نہیں خریدتا ہوں، چلو جوتے خرید لوں، ٹکٹ جو ہے میں نے خریدنا ہے، چلو ٹکٹ میں اس کو دے دوں، ایسی یہ ساری چیزیں یہ ناجائز ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تاسو تابعداری مت کوئ د لارو د شیطان، شیطان کی تابعداری مت کرنا، تمہارا صریح دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لوگ عجیب عجیب معنی بناتے ہیں۔ شیطان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ان کے دلوں کو یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ یہ زمانہ تو ایسا ہے، حلال طریقے سے کمانا بہت مشکل ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے معاملہ، کاروبار جھوٹ کے بغیر ہوتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولو گے تو لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کے قوانین پر اور شریعت پر اعتراض ہے ایک قسم کا، اس لیے کہ شریعت نے تو، شریعت کے جو احکامات ہیں حلال اور حرام کے اعتبار سے، جو احکامات ہیں شریعت کے، وہ تو ایسے نہیں ہے کہ صرف صحابہ کے لیے تھا یا خیر القرون کے زمانے کے لیے تھا یا بعض لوگوں کے لیے ہے، وہ تو قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف وقتی طور پر ہے، بعض کے لیے ہے، بعض کے لیے نہیں ہے۔ جیسے رمضان مبارک کا روزہ آ جاتا ہے، بعض لوگ ہٹے کٹے، صحت مند، تندرست، کہتے ہیں نہیں بہت مشکل کام، یہ تو مولیوں کا کام ہے، روزہ نہیں رکھتے، بہت مشکل کام ہے، اس میں تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے جب تمہیں مکلف کیا ہے، مکلف بنایا ہے،
صبح آج کل جیسے سردی ہے کچھ، چلو اٹھ کے گھر میں نماز پڑھ لیں گے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، وضو کر لیں گے گھر میں، ایسے سردی میں باہر نکلنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کے احکامات پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارحم الراحمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ جل جلالہ انسانوں کو جب مکلف کرتے ہیں، کوئی حکم ان کے اوپر نافذ کرتے ہیں تو ان کی طاقت کے مطابق، طاقت سے باہر نہیں، یہ تو ظلم ہوگا۔ بھئی ایک آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، یہ شیر زمان ہے کمزور، اب یہ 1 من وزن اٹھا سکتا ہے نا، اور تم 3 من کہو کہ اس کو اٹھانا ہے، ہر صورت میں اٹھانا ہے، ورنہ پٹائی ہوگی، مارتے ہیں، تو یہ ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظلم ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز ایسی ہو، کوئی حکم اللہ کا ہو، اللہ کا حکم ہے اور تم کہو کہ میں نہیں کر سکتا، دادری وڑ، اللہ کا حکم ہو اور تم کہو کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے حکم کا دے، ایسی کسی چیز کا حکم دے جو تم کیا ہے وہ ادا نہ کر سکو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو حلال کھانے کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، کئی صورتوں میں اور کئی جگہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں تمہیں حکم ہے پاکیزہ حلال کھاؤ۔ اس لیے انبیاء کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے تھے، مختلف پیشے تھے ان کے، حلال طریقے سے اپنے ہاتھ کی کمائی، سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین حلال کمائی، پاکیزہ کمائی، وہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی۔ تو انبیاء کرام نے پیشوں کو اختیار کیا۔ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں بس آرام سے بیٹھ جاؤں، اللہ دے گا، اللہ تو دے گا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کمانے کا۔ پیغمبر ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ایک نہیں کئی پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہے، ایک نہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا کیا پیشہ تھا؟ درزی تھے، کپڑے سیتے تھے، پیغمبر ہیں، اپنی محنت مزدوری بھی کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، زرے بناتا ہے، زرے۔ سلیمان علیہ السلام ہے، ٹوکریاں بناتے ہیں، ٹوکریاں بنا کے بیچتے تھے اور اپنا گزارا اس سے کرتے تھے۔ مختلف انبیاء، مختلف پیشے، سارے پیشوں کو اختیار کیا ہے۔ کوئی بھی جائز حلال پیشہ ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک مزدور جب دن کو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے صبح سے لے کر مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب اپنے بستر پر آتا ہے، گھر آتا ہے، تھکا ہوا ہو، شدید تھکا ہوا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کی مغفرت کی رات ہے، یہ اس کی مغفرت کی رات ہے۔ جتنا زیادہ تھکا ہوا ہوگا اتنا زیادہ اجر اور ثواب۔ اور یہ جو انسان کھاتا ہے، انسان کے پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر حلال لقمہ ہے، ظاہر بات ہے کہ جو چیز انسان کھاتا ہے
پیٹ میں جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، طاقت آتی ہے بدن میں۔ ایک لقمہ بھی اگر کسی نے حلال کا کھایا تو اس کا اثر کیا ہے؟ آنکھوں پر بھی ہوگا، دماغ پر بھی ہوگا، دل پر بھی ہوگا، ہاتھ اور پاؤں پر بھی ہوگا۔ دل اور دماغ سے صحیح باتیں سوچے گا، اچھی باتیں سوچے گا، ہاتھ سے اچھے کام صادر ہوں گے، پاؤں اچھے کام کی طرف جائیں گے، کان سے جو ہے اچھی باتیں سنے گا، قرآن کریم کی تلاوت سنے گا، زبان سے جو ہے اچھی باتیں نکالے گا، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، احادیث نبیوں پڑھے گا، سارے نیک اعمال، ساری اچھی چیزیں۔ یہ ایک قطرہ خون جو ہے، ایک قطرہ جو خون بنا ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں گردش ہوتی ہے، گردش کرتا ہے اور اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر پیسے حرام ہیں، حلال کے نہیں ہیں، حرام طریقے سے کمائے ہیں، ناجائز طریقے سے ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے، اور اس طریقے سے کمایا، ایک لقمہ بھی جب منہ کے اندر جائے گا، ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا، وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ آنکھوں سے غلط چیزوں کی طرف دیکھو گے، دماغ سے غلط سوچو گے، دل و دماغ سے غلط باتیں، اس میں خیالات غلط آئیں گے، ہاتھ سے ظلم کرو گے، پاؤں غلط کام کی طرف جائیں گے، ساری چیزیں، پورا بدن متاثر ہوگا اس سے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ساری رات جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں، ساری رات، کبھی چھٹی ہوئے، چھٹی کا دن ہے یا ایسی، اس رات تو ساری رات پر، صبح تو ویسی چھٹی ہے، چلو ساری راتیں فلمیں دیکھیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ٹی وی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ نیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی، کہتے ہیں چلو ابھی بند کرو، اب سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ اس حرام کا نتیجہ ہوتا ہے، حرام کا نتیجہ۔ صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملایا، دیکھا کہ آپ کے ہاتھ بہت سخت ہیں، سختی ہے ہاتھ میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد یہ کیوں، ہاتھوں میں سختی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے بیلچا اور کسلا چلاتا ہوں سارا دن۔ ظاہر بات ہے بیلچا سارا دن پکڑو گے تو یہ ہاتھ تو سخت ہوتے ہیں نا مزدوروں کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کو لیا اور اس کو بوسہ دیا۔ یہ کتنا نیک بخت اور خوش بخت انسان ہوگا جس کے ہاتھوں کو اللہ کا پیغمبر بوسہ دے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، خود اللہ کے پیغمبر نے۔ کتابوں میں بھی واقعہ لکھا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ بھی سنا ہے۔ انڈیا دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص رہتا تھا، قریبی گھر تھا مدرسے کی، وہ گھاس کاٹتا تھا اور لا کے بیچتا تھا، گھاس وغیرہ، اور اس میں معمولی سی مزدوری ہوتی تھی، کچھ اس زمانے میں ایک دو ٹکے، اس زمانے میں ٹکے ہوتے تھے، کچھ بچاتا تھا، جب پورا مہینہ ہو جاتا نا تو کچھ پیسے ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت کرتا تھا، ہر مہینے میں علماء کی دعوت کرتا تھا۔ اب وہ پیسے بھی کتنے ہوتے ہیں ہوں گے، وہ دعوت بھی کیا ہے، برائے نام سیدھا سادہ کھانا، تھوڑی سی ایک بس سالن روٹی یا معمولی سے۔ لیکن اللہ والے جو بزرگ تھے، علماء تھے، اس ایک دعوت کی وہ ان کو انتظار ہوتا تھا کہ یہ دوبارہ کب آئے گا۔ اثرات ہوتے ہیں، وہ حلال طریقے سے چونکہ انتہائی محنت سے کماتا تھا تو اس کے اثرات پھر وہ اپنے بدن میں، دل و دماغ میں، علم میں محسوس کرتے تھے۔
1 مہینہ پورا اس کا انتظار کرتے تھے. حلال کمانے کا یہ اثرات ہوتے ہیں. بعض اللہ والے بزرگ، اللہ والے، اللہ جل جلالہ ان کو دکھاتے بھی ہیں. وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، ہمیں اور آپ کو اگرچہ نظر نہ آئے، لیکن ان کو اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 جو مشہور امام ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ہے. یہ امام شافعی استاذ ہیں اور امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد احمد ابن حنبل کے ہاں گئے. رات وہیں تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بہت بڑے متقی پرہیزگار اور بہت بڑے انسان ہیں، میرے استاذ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لہٰذا کھانا تیار کرو بہترین. بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے. بیٹی نے کھانا تیار کیا، مہمان خانے میں کھانا وغیرہ بھیجا، اور اس کے بعد پھر بیٹی نے کیا کیا، لوٹے میں پانی وغیرہ رکھا تاکہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے، وضو کریں گے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتیں بھی اتنی بڑی ولیاں ہوتی تھیں. عورتیں کوئی تہجد نہ پڑھے یہ بھی کسی کے تصور میں نہیں آتا تھا. عورتیں نمازیں پڑھتی تھیں، تہجد کے لیے اٹھتی تھی. وہ بھی ظاہر بات ہے امام احمد بن حنبل کی بیٹی ہے، کوئی معمولی عورت تو نہیں. پانی جو ہے مہمان خانے میں جا کے رکھ دیا تاکہ امام شافعی رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے. جب صبح ہوئی تو بیٹی نے سب کچھ کا جائزہ لیا، غور کیا، تو اپنے والد سے شکایت کی کہ ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس نے رات کو کھانا بہت زیادہ کھایا. اللہ والے کھانے اتنا زیادہ نہیں کھاتے، اس نے ایک تو کھانا بہت زیادہ کھا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کے لیے میں نے پانی رکھا، وہ پانی ایسے ہی پڑا ہے، پانی ابھی تک ویسے ہی پڑا ہے. فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے تو اس نے فجر کے لیے بھی گویا کہ وضو نہیں کیا. یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جا کے اپنے استاد سے یہ بات کہی کہ میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے. انہوں نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کھانا میرے سامنے آیا تو اس کے جو انوارات تھے اور جو برکات تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھے کہ اتنے بہترین کھانا جو کہ انوارات سے بھرا ہوا کھانا ہے. ایسے عورتیں ہیں جب تک نماز نہیں پڑھے کھانا نہیں پکاتی، پہلے نماز ہے پھر کھانا ہے، بے وضو نہیں پکاتی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں درزی ہیں اور اپنا کام جب کرتے ہیں، کام کپڑے سیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو کرتے ہیں باوضو ہو کر، باوضو. ایسے لوگ ہیں 24 گھنٹے جو ہے باوضو رہتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سے جب یہ بات کہی کہ آپ نے ایک تو کھانا بہت کھایا، لوٹا پڑا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ جب کھانا میرے سامنے آیا تو میں نے جب اس میں انوارات دیکھے تو میں نے کہا کہ ایسا کھانا یہ تو دوبارہ کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا تاکہ اس کا اثر مجھ پر ہو. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری رات قرآن اور حدیث سے میں مسائل کا استنباط کرتا رہا اور قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتا رہا، فقہی مسائل نکالتا رہا، حتیٰ کہ فجر ہو گئی. اسی عشاء کی وضو سے میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی. پانی ایسے کی ایسے اس لیے رہا. دیکھیے تو یہ طہارت کا، پاکیزگی کے یہ ہے. ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، شکایت کی میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے ساتھ تعاون کرے. بھیک مانگنے کے لیے آیا، فرمایا کچھ تو ہوگا گھر میں. کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹاٹ ہے، آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں، آدھا اوپر ڈال لیتا ہوں، ٹاٹ سا ہے.
اور ایک غالباً ایک پیالہ سا ہے، فرمایا ان کو لے آؤ، وہ لے آؤ۔ جب لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کون خریدے گا؟ ایک نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، کہا اس سے زیادہ کون میں خریدتا ہے؟ دوسرے نے کہا، ایک نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کو دے دیا۔ 1 درہم اس شخص کو دیا کہ کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے لیے کوئی خریدنا ہے وہ خرید لو، اور 1 درہم میں کہا کہ جاؤ ایک کلاڑی بنا کے لے آؤ، کلاڑی بناؤ یا خرید کر لے آؤ۔ وہ کلاڑی لے آیا۔ جب کلاڑی لے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے ڈالا، کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، محنت مزدوری کرو، بھیک مت مانگو۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ شخص آیا تو بہترین اس کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، وہ بہتر تھا کہ قیامت کے دن تمہارے ماتھے پر جو ہے نشان ہو، بھیک مانگنے والوں کی جو ہے ماتھے پر نشان ہوتا ہے، تو نشان ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جو بھیک مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص چاہیے، ہر شخص کو دوسروں سے طمع نہ رکھے، نہ دوسروں کے ساتھ بغض اور حسد رکھے، کینہ رکھے، حلال طریقے سے خود کمائے۔ یہ جو مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں بھیک مانگتے ہیں، یہ تو مسجد کے اندر بھیک مانگنا یہ بھی مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے پاس اتنا کھانا پینے کی کوئی چیز ہو، انتظام ہو کہ 1 وقت کھانا کھا سکتا ہو، 1 وقت، صرف 1 وقت، 1 وقت کے کھانے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 100 روپے، 100 روپے بھی نہیں لگتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر شخص قورمہ کھائے نا، 1 روٹی اور پانی سے گزارا جو ہو سکتا ہے۔ اب وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر جو ہے بھیک مانگتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں نماز کے فوراً بعد اب لوگ ذکر کرتے ہیں یا وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے ہو، عبادت کے لیے آئے ہو، اللہ سے مانگو۔ ایسے چمٹ کر اور ایسے بھیک مانگتے ہیں، ایسے زاری اور سے کوئی عجیب طریقے آتے ہیں، رونا اور پتہ نہیں کیا کیا کر۔ اتنا اگر کوئی شخص روئے اللہ کے سامنے اور اللہ کو ایسی زاری کرے تو آسمان سے برسے جتنا لوگوں کے سامنے وہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا، اور یہ ہم تو باقاعدہ منع کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ اس دن میں نے ایک کو باقاعدہ دکے دے کے نکالا، شور کرتے ہیں باقاعدہ، شور۔ لوگوں کو چاہیے، جو لوگ ہیں مسجد والے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، جس مسجد میں بھی ہو، کوئی بھی بھیک مانگتا ہے خاموش باہر۔ اب یہ تو بھیک مانگنے والے تو 1-2 تو ہے نہیں، 10-20 تو ہے نہیں، 100-200 تو ہے نہیں۔ اب ہر ایک مسجد میں کھڑا ہوگا، باہر راستہ ہے، ہم تو منع نہیں کر سکتے ہیں باہر کسی کو، باہر مانگے۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کر شور کرتے ہیں۔ اب باہر مسجد کے امام صاحب مولانا محمد صاحب کہتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر رو رہا تھا، کہا خدا کی قسم میں نے 1 روٹی جو ہے 1 نوالہ نہیں کھایا، فلاں یہ وہ۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص اس کے ساتھ اور تھا، یہاں پر آ کے سیخ کباب کھا رہا تھا۔ جو غریب ہو وہ سیخ کباب کھاتا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہوتی، اور مسجد کے اندر ناجائز طریقے سے مانگنا اور پھر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں، بہت سارے۔ اس دن یہاں پر آیا، مجھے کہا کہ فلاں یہ مدرسہ ہے، میں نے کہا جب اپنا کام کرو، مدرسے والے بھیک نہیں مانگتے۔ پھر وہاں پر باہر بیٹھا ہوا تو چادر بچھائی ہوئی تھی، میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے، نوجوان تھا، میں نے کہا محنت مزدوری کرو، یہ کیا تم نے بنایا ہوا؟ اللہ نے صحت دی ہے، تندرست ہو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس ٹھیک۔ مدرسوں کے نام پہ کوئی آتا ہے، کوئی کیا آتا ہے، کوئی کیا کرتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ خبر ہی پوئے گا کہ نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں، صفوں میں آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں۔